بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، بانی متحدہ الطاف حسین نے گزشتہ رات گئے پوری قوم کے نام ایک پیغام دیا ہے، اور اس پیغام میں انہوں نے فرمایا کہ گزشتہ 50 سالوں سے میں یہ جدوجہد کر رہا ہوں اور میرا یہ بیانیہ رہا اور میری پوری جماعت اس سلسلے میں جدوجہد کرتی رہی، میری پوری قوم میرے ساتھ رہی کہ پاکستان کی سیاست میں فوج کا بڑا اہم کردار ہے، اور اس فوج کا جب تک کردار ختم نہیں ہوتا پاکستان میں کبھی بھی حقیقی جمہوریت بحال نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ میں گزشتہ 40 سالوں سے 50 سالوں سے اس سلسلے میں جدوجہد کر رہا ہوں، لیکن مجھے ماضی میں میرے مخالفین نے ملک دشمن قرار دیا، مختلف ملکوں کا مجھے ایجنٹ قرار دیا گیا، لیکن وقت اور حالات نے ثابت کیا کہ میں جو کچھ کہہ رہا تھا وہ بالکل سچ تھا۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں جنرل قمر باجوہ صاحب کی جو آخری تقریر تھی، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے فروری سے اپنا سیاسی کردار ختم کر دیا ہے، فوج نے اپنا سیاسی کردار ختم کر دیا ہے۔ اس کے بعد اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب پرویز الہی اور ان کے صاحبزادے مونس الہی صاحب نے بھی ٹی وی چینلز پر آ کر اس بات کا اقرار کیا ہے کہ انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پر تحریک انصاف کی حمایت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب نے فرمایا کہ آپ کی عزت اسی میں ہے، آپ کو عزت وہیں ملے گی، آپ تحریک انصاف کی حمایت کریں۔ تو ان تمام چیزوں سے، تمام باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فوج کا کردار ہمیشہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ پر الزامات لگانے والے نوشتہ دیوار پڑھیں، دیکھیں کہ آج کے حالات کیا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری ان باتوں سے مجھ پر جو الزامات عائد کیے گئے تھے اب وہ میرے خیال سے ختم ہو جانے چاہیے، اس لیے کہ میں 40-50 سال سے حق اور سچ کی بات کر رہا تھا، کرتا رہوں گا، اور اب اس سلسلے میں ہماری جدوجہد جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں اس وقت جمہوریت نہیں ہے، اسٹریٹوٹریسی طرز کی حکومت ہے جسے ہم جمہوریت نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں بحالی جمہوریت کے سلسلے میں پوری قوم کو جدوجہد کرنا ہوگی، اور یہ غداری کے لیول ختم کرنا ہوں گے کہ جس کو جو چاہے جب غدار کہہ دیتا ہے اور غدار قرار دے دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ بھی ختم کرنا پڑے گا۔ اگر ملک میں بحالی جمہوریت کے لیے اگر کوئی کردار ادا کرتا ہے تو اس کو غدار کہہ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ اردو کانفرنس جو گزشتہ دنوں کراچی میں عالمی اردو کانفرنس ہو رہی تھی، اس دوران ایک سوال کے جواب میں حامد میر صاحب نے منظور پشین کا نام لیا، دوسرے سیاستدانوں کا نام لیا، بلوچ لیڈروں کے نام لیے، لیکن میرا نام نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ حامد میر صاحب میں اتنی جرأت ہونی چاہیے تھی کہ وہ میرا نام بھی لیتے اور اس وقت نام لے کر کہتے کہ جناب یہ جو الطاف حسین ہے یہ 7 کروڑ عوام کے متفقہ لیڈر ہیں، ان پر بھی جو پابندی آئی تھی غلط تھی، ان پر ختم ہونا چاہیے، لیکن اس وقت بھی میرا نام نہیں لیا گیا۔ ناظرین، دوسری اہم خبر جو آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو وعدے کیے تھے متحدہ قومی مومنٹ حیدرآباد سے، ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، بلکہ بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ کراچی حیدرآباد کی کسی بھی صورت میں ایڈمنسٹریٹری متحدہ قومی مومنٹ کو نہیں دی جائے گی۔ جس کے بعد حیدرآباد میں ایک اہم اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی بے وفائی کے متعلق ڈسکشن ہوئی تمام رہنماؤں کے درمیان، بلکہ لندن میں جو بانی متحدہ الطاف حسین کے خلاف مقدمات پراپرٹی حوالگی کے حوالے سے چل رہے ہیں اس پر بھی غور و خوض ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ پورا وفد جس میں خاص طور پر خالد مقبول صدیقی صاحب اور وسیم اختر صاحب نے گورنر ہاؤس میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب سے ملاقات کی۔ ایک تو اس مقدمے کے متعلق انہوں نے اظہار خیال کیا اور ان سے صلاح مشورے کیے گئے۔ دوسرا جو اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی صورت میں کسی بھی مسئلے پر متحدہ قومی مومنٹ سے تعاون نہیں کر رہی ہے، اور ان سے جو وعدے وعید کیے گئے تھے ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا آپ مرکز کے وفاق کے نمائندے ہیں تو آپ وفاقی حکومت سے اور صدر پاکستان سے اور آرمی چیف سے آپ اس پر عمل درآمد کرائیں، کیونکہ
یہ تمام معاملات میں اگرچہ یہ تو حقیقت پر مبنی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ نہ تو اپنے طور پر تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے گئی تھی، نہ ہی انہوں نے جو تبدیلی آئی عدم اعتماد کی صورت میں، نہ ہی ان کا اپنا ذاتی کردار تھا، بلکہ ان کی ڈوریں تو پہلے بھی اسلام آباد ہاؤس آنا چاہیے تھا، لیکن ان سے ملاقات بھی ان کی اپنی ذاتی رہائش گاہ پر ہوئی، اور ان ملاقاتوں میں ٹیسوری صاحب کو سید ناصر حسین شاہ جو صوبائی وزیر بلدیات ہیں ان کا سہارا لینا پڑا تھا۔ اب ایک طرف تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے گورنر سندھ خود نہیں مل سکتے، اور ان سے ملاقات کے لیے انہیں ایک صوبائی وزیر کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ تو دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کے لوگ ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ مرکز کے نمائندے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کے جو وعدے وعید ہیں ان پر عمل درآمد کروائیں گے، اور انہیں کراچی حیدرآباد کی ایڈمنسٹریٹ لے کر دیں گے، وزارتوں میں شامل کیا جائے گا۔ تو یہ آپ کے سامنے موجودہ صورتحال ہے۔ اس سلسلے میں ان کے مذاکرات ہوئے، لیکن اس کے ابھی تک کوئی مثبت اثرات سامنے نہیں آئے اور کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا کہ کامران ٹیسوری صاحب آیا اسلام آباد جائیں گے اس سلسلے میں، یا پھر دوبارہ ناصر حسین شاہ صاحب کا سہارا لیتے ہوئے آصف زرداری سے ملاقات کریں گے۔ اب آصف علی زرداری صاحب نے کامران ٹیسوری صاحب کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ 2008 کے بعد جب وہ صدر مملکت بنے تھے تو انہوں نے کامران ٹیسوری صاحب کو گل محمد لاڈ تھے جو ان کے بزنس پارٹنر تھے، ان کی کہنے پر مبینہ طور پر بتاتے ہیں کہ ان سے کچھ لین دین کے سلسلے میں تنازع تھا، تو آصف زرداری صاحب نے انہیں گرفتار کروایا تھا، اور یہ کافی عرصہ تک گورنر صاحب جیل میں رہے تھے۔ اس کے بعد انہیں رہائی ملی، اس میں رہائی میں بھی ناصر شاہ اور اسلام الدین شیخ صاحب کا بڑا کردار تھا، جس کے بعد انہیں رہائی عمل میں آئی تھی۔ تو ان کا جو ماضی کا کردار تھا وہ آصف علی زرداری سے کوئی ایسے اچھے تعلقات نہیں رہے تھے کہ وہ ملاقات کے لیے اپروچ کرتے، اس لیے انہیں ناصر شاہ کا سہارا لینا پڑا تھا۔ تو موجودہ صورتحال میں وہ کس طرح سے متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کے مسائل حل کرا سکیں گے، یہ صورتحال سب آپ کے سامنے موجود ہے۔ ناظرین، کراچی کے حوالے سے اہم خبر یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خصوصی معاون شہباز گل، جنہیں اسلام آباد میں بھی گرفتار کیا گیا تھا اور کچھ عرصہ وہ مختلف تھانوں میں رہے، پھر جیل بھیج دیا گیا تھا انہیں، آج کل وہ رہا ہو گئے ہیں ضمانت پر، ان کے خلاف کراچی کے مختلف تھانوں میں FIR درج کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کل تھانہ بریگیڈ میں ان کے خلاف ایک اپلیکیشن موو کی گئی تھی، اس پر FIR درج ہوئی ہے، اور آج اطلاع ملی ہے کہ لیاقت آباد تھانے میں بھی ان کے خلاف ایک اپلیکیشن موو کی گئی ہے، وہاں بھی ممکن ہے کہ FIR درج کر لی جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور تیسرا تھانہ، تو اس طرح سے 3 اپلیکیشن ابھی تک ان کے خلاف موو کی جا چکی ہیں FIR درج کرنے کے سلسلے میں۔ ایک سعید نامی شخص ہے جس نے یہ اپلیکیشن دی ہے، اور انہوں نے ایک موقف اختیار کیا ہے کہ وہ جو شہباز گل ہیں وہ ریاست کے خلاف عوام کو اکساتے ہیں اور گمراہی پیدا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے انہیں فوری طور پر گرفتار کیا جائے، گرفتار کر کے ان کو جیل بھیج دیا جائے۔ تو یہ تینوں اپلیکیشن میں اس شخص کا ایک ہی موقف ہے، اور ایک اپلیکیشن تو درج کی جا چکی ہے، مزید ابھی درج ہونا باقی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں جو مجھے اطلاعات ملی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا کوئی کردار نہیں، نہ تو کسی کارکن کا کوئی کردار ہے اور نہ ہی حکومت کا کوئی کردار ہے، بلکہ اس FIR درج ہونے کے پس پردہ چودھری شجاعت حسین کی جو مسلم لیگ کاف ہے اس کا کردار نظر آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں مجھے اطلاعات بھی یہی ملی ہیں کہ ان کے ایک ایکٹیو کارکن ہیں کراچی میں، جنہوں نے گزشتہ دنوں مسلم لیگ کاف جوائن کی ہے، اور اسی کی وجہ سے مسلم لیگ کاف کے بڑے اجلاس بھی منعقد ہو رہے ہیں، کارنر میٹنگز بھی ہو رہی ہیں کراچی میں، تو ان کی جانب سے اس میں بڑا اہم کردار نظر آ رہا ہے۔ اور یہ جو کارکنان ہے سعید نامی شخص، اس کے لیے بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی مسلم لیگ کاف کے بڑے ایکٹیو کارکن ہیں۔